یہ بھیج دیے تھے پہلے 20 نے. ہیلو ہیلو جی. سر یہ کیا ویڈیو چیٹ کو کیا ہو رہا تھا؟ ابھی کیا ہو رہا تھا؟ ویڈیو چیٹ سٹارٹ ہی نہیں تھی اور یہ 1 بج گیا تھا تو وہ ہاں نہیں، وہ ابھی میرے پاس ایک گیسٹ بیٹھے تھے تو ابھی سٹارٹ نہیں ہوا تھا. ابھی انہوں نے کیا سیٹ سارا. اچھا کسی وقت ہوتا ہے نا کہ آج کل داخلے کا ٹائم ہے، کچھ لوگ پھر اس کے بعد بجلی والا آ گیا، اسے کچھ سمجھانا پڑا تو یہ ٹائم لگ گیا. ابھی وہ سیٹ کر دیا انہوں نے. اب میں نے آپ کی تجویز پر پارٹ 1 سے بات کرنے لگا ہوں کہ آپ کا 1:30 بجے سے 2:30 بجے ان کا پیریڈ لاسٹ پر لے جائیں تو پھر آپ کے لیے زیادہ ٹائم بچے گا. تو 2-3 پیریڈ لازم کوشش کریں گے کہ ہو جائے. اگر ابھی صرف آج بھی میرا ہی ہوگا کیونکہ باقی ٹیچر کو میں بلانا، ابھی بوائز وہ جو ہے نا انٹرسٹ نہیں لے لے. آج انہیں فائنل وارننگ دینے لگے ہیں کہ آپ یہ اٹینڈ کریں. تو پھر اسی طرح آپ ذرا تھوڑا سا ریگولر رہ جائیں گے تو یہ بچیوں کے لیے خصوصاً بڑا بینیفیشل ہے کہ وہ گھر میں بیٹھے کر لیں. آنا بالکل جانا دقت جو ہوتی ہے، لڑکے تو پھر موٹر سائیکلوں پر آ جاتے ہیں. تو اس لیے آپ توجہ دیں کیونکہ بعض لڑکے نہیں چاہتے کہ وہ اس طرح پڑھیں، وہ اس وقت اور گیموں میں بزی ہوتے ہیں. لیکن ہم چاہتے ہیں کہ یونیورسٹی ڈائریکشن پر عمل کریں تو آپ کی پڑھائی یہ کافی ساری ہو جائے تاکہ دوبارہ ہمیں ٹائم کم نہ ملے آخر میں جا کر. تو یہ ابھی جو یہ پہلا چارٹ میں نے دیا دونوں موجود ہیں اب. سر آپ نے چارٹ سینڈ ہی نہیں تھا کیا؟ آپ نے کہا تھا واٹس ایپ پہ میں ہاں سینڈ وہ کروں گا. ابھی وہ اسی وجہ سینڈ نہیں ہوا کہ وہ میں نے انہیں کہا تھا کہ جتنا ہوتا ہے وہ بھیج دیتے ہم، لیکن وہ اس نے کہا جی کہ اس دن میں مصروف ہو گئی تھی تو نہیں بھیج سکی. تو ابھی ہمارے پاس سٹاف کی بڑی کمی ہے، کوئی کمپوزر نہیں مل رہا، ورنہ 2-3 لیکچر ڈیلی ہم نے یہ سلائیڈیں بنانی ہوتی ہیں. لیکن ابھی وہ ٹھیک ایک ہی بیٹی ہے جو ہمت کر رہی ہے کہ سارے لیکچر 2-3 لیکچر تیار ہو جاتے ہیں. تو ابھی وہ ہے، تھوڑا سا مسئلہ ہے کیونکہ لاک ڈاؤن کی وجہ سے جاب والے بھی نہیں مل رہے. تو اس مٹیریل صحیح بڑی مشکل پورا کیا ہم نے، کیمرے شیمرے لائٹ سارا. پہلے شروع میں تو دیکھے تو میری تصویر اچھی خاصی کالی آتی تھی، لائٹ ہی نہیں تھی، بلب بھی نہیں تھے. تو وہ لاک ڈاؤن میں اتنی دقت تھی، پھر کیمرہ کوئی نہیں تھا، پھر موبائل سے کرنا شروع کر دیے. تو اب تو کافی ارینج ہو گیا، سیٹ ہو گیا سسٹم. انشاءاللہ اب یہ سلسلہ جو ہے نا جاری رہے گا. جو شام کو پڑھنا چاہیں گے ان کے لیے ہم ایسے ہی کریں گے کہ آن لائن 12-1 بجے ان کے لیکچر شروع ہو جائیں. اچھا سر، جی اگر پرابلم نہیں ہوتی تو آپ فرسٹ 2 منٹ کے لیے اسٹارٹ کر سکتے ہیں جسٹ کس ریویو طریقے کے کو لیے. جی فرسٹ پوائنٹ سے اسٹارٹ کر سکتے ہیں جسٹ ریویو کے لیے. اس کا کر جی لیتے. اسی چارٹ کا. ہاں پہلے تو میں اس کی، آپ شاید لیٹ جوائن کیا تھا، میں اس کا تھوڑا سا شروع کی 1-2 باتیں بتا دوں. اسی لیے کہہ رہی ہوں سر. اچھا شکریہ. یہ شروع سے. اچھا یہ اس میں سب سے بڑی بات ہے کہ یہ کمپیریزن آف کانسٹیٹیوشن آف پاکستان، کانسٹیٹیوشنز آف پاکستان، اس پر غور کریں کہ جتنے کانسٹیٹیوشن آئے یہ ٹھیک ہے. ان پر بات ہم کریں. اس طرح کسی کتاب میں کوئی چارٹ آپ کو پورے پاکستان میں نہیں جائے، بلکہ شاید باہر بھی نہ ہو، ورنہ تو پاکستان میں تھا. یہ میں پچھلے دنوں جو پڑھا رہا تھا ہر کانسٹیٹیوشن علیحدہ علیحدہ پڑھایا، 56 کا، 62 کا، 73 کا. اس کے بعد ان کا کمپیریزن رہ گیا تھا. اس میں ہوتا یہ ہے کہ 56 کے آئین کی خصوصیات کیا تھی، اس کے بعد ان کی ناکامی کی کیا وجوہات، اس کے بعد 62 کا آئین ہے اس کی کیا اہم فیچر تھے، اور پھر اس کی ناکامی کی وجوہات. 73 جو ہے یہ ابھی تک کیوں چل رہا ہے، 2 دفعہ شب خون اس پر مارا گیا پھر بھی چل رہا ہے. تو اس طرح کی چیزیں ہم نے کرنی تھی. تو میں نے سوچا کہ یہ بچوں کو ایک ایسا چارٹ دیں جو مکمل یاد کر لیں. اگر وہ 70-80 پوائنٹ ہوں گے تو وہ ایم سی کیو کا بھی جواب دے سکیں، کیونکہ ان کے جو جواب ہے نا وہ بیسیکلی ایم سی جی کیو ہم نے دہرانے ہیں. مثلا کوئی ایم سی کیو بنانا ہے چاہیے کانسٹیٹیوشن میں فلاں چیز کتنی تھی، ٹینیور کتنا تھا، تو 5 سال آپ کو یاد ہوگا کہ ٹینیور اس کی 5 سال ہی رکھی گئی تھی. پورا نہیں ہوا تو وہ علیحدہ مسئلہ ہے. تو یہ ایم سی کیو کا جواب آپ کو ابھی سمجھے پہلے مل رہا ہے، اور اس شکل میں ابھی یاد کر لیں گے تو 3 کانسٹیٹیوشنل ہسٹری لازم ہر وہاں سے 1-2 کویشچن آنے ہیں، تو وہ آپ کا تیار ہو جائے گا. پھر سر اگر 73 کوشچن والا. آئے بھی تو پتہ ہے اس دفعہ اور پچھلی دفعہ جو انہوں نے گھما پھرا کے کوشچنز دیے تھے ہاں جی آپ نے پڑھے ہی تھے نا، تو ہاں اگر جی ہمیں آئے گا بھی تو کوئی آئیڈیا دے سکتے ہیں کس طریقے سے آ سکتا ہے وہ کوشچن؟ بھی میں دوں گا اس طرح، کیونکہ پہلے تو اندازہ نہیں تھا نا. مثلا آپ کا ایک سوال تھا، میں دیکھ رہا تھا جورسپروڈنس کا غالباً آؤٹ ٹو بی 8-10 نمبر کا تھا. اب یہ بیسیکلی ایک تھیری ہے. تھیری کے اندر وہ ایک جگہ ڈیفینیشن دیتا ہے، تو وہ کہتا ہے واٹ از لا اینڈ ناٹ آؤٹ ٹو بی. یہ وہ ایک سوال کریٹ کرتا ہے، سوال کریٹ ٹھیک ہے. کرتا ہے. یہ تھیوری کا نام بھی، وہ کہتا ہے جی میں جو بتا رہا ہوں اس کا مطلب ہے کہ یہ صرف لا کو دیکھنا ہے،
اس کے فائد نہیں دیکھنے, اس کا اثرات نہیں دیکھنے. آؤٹ ٹو بی کا مراد ہے کہ کوئی فائد اثرات کیا چیزیں ہیں. تو جس نے بھی دیکھا ہے وہ کنفیوز ہو گیا کہ اس طرح کی تو کوئی تھیری موجود نہیں ہے. آپ نے بھی دیکھا, آپ نے بھی کہا. تو میں حیران تھا کہ یار اس طرح دینے کا کوئی اسٹوڈنٹ والا سٹائل نہیں ہے, اسٹوڈنٹ کو جان بوجھ کر مشکل میں ڈالنے والا سٹائل نہیں, کبھی دیکھے نہیں ایسے پیپر. تو وہ ایک طرح کی اس نے ایک نئی چیز کیا کہ جس بچے کو یاد ہوگا کہ یہ کیلسن کی تھیوری میں اس نے پڑھا ہے, تو وہ کیلسن کی تھیوری کے بارے میں بتائے گا تو یہ اسے پتا ہے, وہ اس میں سے میں نے یہ ڈیفینیشن دی ہوئی ہے. تو یہ اصل میں ایک زیادہ بڑی اپروچ ہے. میں نہیں سمجھتا ہوں کہ ایل ایل بی کے بچوں کو اس طرح نہیں پوچھنا چاہیے, ایل ایل ایم کے لوگوں کو پوچھ لیں ان کی زیادہ. لیکن اس دفعہ چونکہ آپ ایم سی کیو بھی ساتھ کر رہے ہیں, اس لیے یہ چیزیں آپ کے ذہن میں ہونے چاہیے کہ اس طرح کے سوال آ سکتے ہیں. ایم سی کیو کا سب سے بڑا فائدہ یہ ہونا ہے, بلکہ میں تو پکا ارادہ کر لیا کہ تمام ٹیچروں کے جی آپ نے اگر ایم سی کیو پر پیپر لیتے ہیں یا نہیں لیتے, آپ نے ایم سی کیو جو لیکچر دینا ہے اس کے ہمیں دینے ہیں. پہلے ہم آپ کو پرنٹ کروا دیں گے آپ کے سامنے, اوپر کلاس روم کے جو لگا ہوگا ٹی وی وغیرہ اس پر آ رہے ہوں, تاکہ بچے جب آپ نے جانا نا لینے کے لیے لائسنس, تو وہ ایم سی کیو پر مبنی ہونی ہے. وہ بھی تو تیاری کرنی ہے نا آپ نے. آخری کریں گے تو مشکل ہو جائے گی, کیوں نہ ساتھ ساتھ کریں. ایک تو لیکچر زیادہ اچھی طرح تیار ہو جائے, اس کے سارے پہلو سمجھ میں آئے. اس طرح ٹیڑھا کوئی کوشچن آئے جائے آپ سمجھ جائیں گے کہ یہ ٹیڑھا کوشچن کی دیا سوال فلاں ہے. تو وہ اس طرح کی چیزیں ہم ساتھ ساتھ کریں گے, اس لحاظ سے بھی کہ دوسرا کوئی اگر ٹوسٹ کرنا چاہتا ہے سوال کو بڑی خوشی سے کرے, ہمارے پاس جواب ہوگا. ایک بچے کو پہلے کے ذہن میں ہونا کہ ایسے آ جانا, لازم ہر ایک نے سمجھ لینا تھا کہ آؤٹ ٹو بی کا کیا مراد ہے. یہ پوچھنا چاہ رہا ہے کیلسن کی تھیوری کے بارے میں, تو 5-10 منٹ کا بتا کر اس کی یہ ڈیفینیشن جو ہے مکمل دے دینی تھی کہ ناٹ آؤٹ ٹو بی, کہ فائد نہیں دیکھنے, صرف لا دیکھنا. تو یہ اس طرح کا اس کی تھیوری جو ہے اس کو ڈسکس کر لینا تھا ہم نے. تو یہ تھوڑا سا آپ دیکھیں کہ انشاءاللہ اس پر تھوڑا سا بہتر ہو جائے گا, ایم سی کیو کا فائدہ آپ کو زیادہ نظر آئے گا. تو ابھی یہ جو چارٹ ہے اس کا آج جواب ہی دوں گا اسے. تو دوسرا بھی یہ شروع میں بیسک باتیں تھی جو اس وقت بھی شاید کی تھی, بہرحال یہ پہلے لکھے ہوئے ہیں فیچرز. یہ سوال آپ نے اگر فیچر کے انداز میں کرنا ہے, فیچر کے انداز میں کرنا ہے, مثلاً آپ کو سوال آ جاتا ہے کہ آپ جی فلاں کانسٹیٹیوشن کے فیچر بتائیں, تو یہ جتنے پوائنٹ ہیں اس میں جتنے آپ کو یاد ہوں گے نا, آپ نے وہ ٹائٹل دینا. مثلاً آ جاتا ہے جی 56 کا کانسٹیٹیوشن, کہ آپ کہتے ہیں جی اب اس پر کیا لکھوں, آپ لکھیں فارم آف گورنمنٹ. دی فارم آف گورنمنٹ ان دی کانسٹیٹیوشن آف 1956 از پارلیمنٹری. ایک فکرہ یہ آ گیا. اب اس پارلیمنٹری کو آپ نے ایکسپلین تھوڑا سا کر دینا. آپ کے پورے 2-3 جو سنٹینس ہوں گے نا وہ ایک فیچر کو مکمل کر دیں گے. آپ لکھیں گے جی پارلیمنٹری فارم سے کیا مراد ہے کہ وہ اس میں وزیر اعظم تھا, چیف ایگزیکٹو, صدر بھی تھا. صدر جو ہے وہ ہیڈ آف اسٹیٹ تھا, اور جو وزیر اعظم ہے وہ چیف ایگزیکٹو تھا, اختیارات اس کے پاس تھے. تو یہ آپ کا ایک پیرا بن گیا. تو یہی تو وہ پوچھ رہا ہے فارم آف گورنمنٹ 1956 میں کیا چیز کتنا دے دے سفیشینٹ ہے. آپ نے 15-16 پوائنٹ لکھنے ہیں, تو 15-16 پوائنٹ ہی آپ کو میں 60 کے قریب دینے ہیں, 60 سے بھی ابو. جی کوئی سوال کر رہے ہیں؟ نو سر, آپ بولیں. جی تو یہ اس کا جو 15-16 آپ آسانی سے اس چارٹ میں سے دے لیں گے, بلکہ زیادہ لکھیں گے, دوسرے 10-15 لکھیں گے آپ, 20-25 تو لازم یاد ہوں گے زبانی آپ کو. تو وہ ساری چیزیں. ٹائپ آف الیکشن آپ کہتے ہیں جی, وہ کہتے ہیں 62 کے جی کانسٹیٹیوشن کے سائلنٹ فیچر بتائیں, تو بڑا ایزی ہے. آپ لکھیں ٹائپ آف الیکشن, ٹائٹل دے دیں, اس کے آگے لکھیں جی یہ انڈائریکٹ تھا. باقی 2 کے بارے میں کیا لکھیں آپ کے جی 56 اور 73 میں ڈائریکٹ الیکشن ہوتا تھا. تو ٹائپ آف الیکشن میں یہ ہے کہ 62 کا جو کانسٹیٹیوشن ہے وہ انڈائریکٹ الیکشن ہوتا تھا. آگے ڈیٹیل آپ کے ذہن میں تھوڑی سی ہوگی کہ وہ بیسک جو ڈیموکریٹس ہیں وہ منتخب ہوتے تھے, کونسلر وہ صدر کا انتخاب کرتے تھے. آپ کا ایک پوائنٹ ہے, اتنا 2-3 فکرے لکھ رہے ہیں, تو وہ آپ کی یہ 3 عام چیزیں کمپیریزن تھوڑا سا کریں گے, آپ کا پورا معلومات ہوگی. تو اتنے پوائنٹ آپ کے ایڈ ہوتے جائیں گے آپ کے ساتھ کہ جی انہوں نے فلاں چیز بھی لکھی ہے, فلاں بھی معلومات دیتی ہے. وہ اوپر والا جو ابھی ہم کر رہے تھے پارلیمنٹری, اس میں آپ یہ بھی ایڈ کر سکتے ہیں کہ یہ پہلا آئی تھا جو پارلیمنٹری تھا, دوسرا ہے تو وہ پریزیڈنٹ تھا, تیسرا پھر پارلیمنٹری ہے. تو آپ اپنے پر فوکس رکھیں گے تو یہ 3-4 لائنیں جو چاہیے ہوتی ہے ایک پوائنٹ کو دینے کے لیے وہ مل جائیں گی آپ کو. کوئی آپ کو دقت نہیں, تھوڑی سی مشق کریں گے تو یہ آسانی سے چل جائے گا. یہ باقی آپ نے ٹینیور کا سمجھ لیا تھا؟ جی سر.
وہ اپنے وہ پیچھے نیچے بھی تھا اس کا، تو اس لیے ٹائپ سمجھ آف لیا تھا۔ الیکشن پر ہوگی بات، ابھی بھی ہو گئی ہے۔ جی لیجسلیچر، لیجسلیچر کیا تھا؟ لیجسلیچر ہر ملک میں اس ادارے کو کہتے ہیں جو قانون بناتا ہے۔ اس کے اوکے بعض ملکوں میں 2 ہاؤس ہیں، بعض میں 3 ہاؤس ہوتے ہیں، 3 والے ایک آدھ مثال ہے، باقی زیادہ تر یونی اور بائی کیمرل۔ کیمرل کہتے ہیں کہ ایک ہاؤس والے کو کہیں گے یونی کیمرل، اور 2 والے کو کہیں گے بائی کیمرل۔ بائی اور یونی کا تو مطلب یہی ہے۔ تو کیمرل آپ نے ذہن میں رکھنا ہے کہ یہ ہاؤس کی بات ہو رہی ہے، کہ ان کا ایوان بالا بھی ہے، ایک کا ایوان زیریں بھی ہے۔ تو لیجسلیچر کے جہاں بھی آئے گا آپ اس کا ہیڈنگ کیا دیں گے؟ ٹائپ آف لیجسلیچر آپ لکھیں گے۔ آپ سے کہا جاتا ہے 73 میں بتائیں لیجسلیچر کون تھا۔ اب سوال اتنا ہے، یہ چارٹ آپ کے ذہن میں ہے، آپ فوراً آئیں گے کہ وہ بائی کیمرل تھا۔ اب لیجسلیچر کا ہیڈنگ دیں، اس کے کہ جی ہماری 73 کی جو کانسٹیٹیوشن تھا اس میں جو لیجسلیچر ہے وہ بائی کیمرل تھا، اس میں ایک قومی اسمبلی ہے، ایک ایوان بالا ہے، اس کے بعد صدر کے سائن ہوتے ہیں، یہ تینوں مل کر جو بناتے ہیں، لیکن ہاؤس 2 ہیں، سینٹ اور قومی اسمبلی، لیکن لازمی بات ہے صدر سے سائن ہو تو قانون بنتا ہے۔ تو اتنی بات لکھیں، اس سے زیادہ ایک پوائنٹ میں آپ کیا دے سکتے ہیں؟ اتنی بات آپ نے بالکل وضاحت کر دینی ہے۔ تو لیجسلیچر کا ٹاپک آپ کا پورا ہو گیا۔ ایک نمبر وہ اس نے رکھا ہوا ہے ذہن میں کہ 16 نمبر کا، اگر اس نے 15-16 نمبر لکھے تو میں ایک ایک نمبر دیتا جاؤں گا، تو وہ ہیڈنگ کی وہ ضرورت آپ نے پوری کر دی۔ فالو کیا میری بات؟ جی سر۔ جی، تو اسی طرح یہ باقی بھی تھا۔ تو کمپوزیشن آف پارلیمنٹ، کمپوزیشن سے مراد یہ ہے پڑھ لیا تھا، یہ پڑھ لیا تھا، بس مجھے فرسٹ ووٹ چاہیے تھے وہ اسٹیٹ وہ آف مل انفورسمنٹ، یہ بھی سمجھ لی تھی۔ اسٹرینتھ گئی۔ آف اسمبلی ممبرس، کتنے کتنے ممبر تھے، یہ بھی آپ نے غالباً کر لیا تھا۔ جی اپیکس کورٹ آف کنٹری، پہلے فیڈرل کورٹ تھی، باقی دونوں میں سپریم کورٹ۔ اس کے بعد جی چیف ایگزیکٹو آف دی کنٹری، وہ بتا دیا ہم نے ادھر کہ یہ تھا چیف ایگزیکٹو۔ ہیڈ آف اسٹیٹ وہ نام لکھ دیے، ٹھیک ہے، صدر تھے وہ سارے۔ ہیڈ آف اسٹیٹ عموماً صدر ہی ہوتا ہے۔ اس کے بعد یہ 13 نمبر پر کیا تھا؟ پاور آف کانسٹیٹیوشنل انچارج، فرسٹ ٹائم پرائم منسٹر نے کیا، یوگا نے کیا، اس کے بعد ذوالفقار بھٹو نے کیا۔ یہ ہمارا پوائنٹ تھا کہ کس نے سب سے پہلے جو نئے کانسٹیٹیوشن یہ بنے تو کس نے سب سے پہلے کیا۔ اس کے بعد نیشنل لینگویجز، یہ بھی آرٹیکلز آف کانسٹیٹیوشن کتنے کتنے تھے۔ فارم آف گورنمنٹ، یہ دوسری طرح کی فارم آف گورنمنٹ بتانی ہے کہ آگے فیڈرل اور یونٹری کی اقسام ہوتی ہیں۔ اس فیڈرل سے کیا ہمارا، جس میں صوبے ہوتے ہیں، یونٹ ہوتے ہیں، یونٹری جس میں یونٹ کوئی نہیں ہوتے۔ تو یہ دونوں چیزیں ہم نے بتائی تھی، یہ بھی غالباً ہو گیا تھا، یہاں تک ہوا تھا ایبروگیٹڈ بائی، یہ ہو گیا تھا نا۔ یس سر۔ اب 21 پر چلتے ہیں۔ 21 کیا آ گیا؟ نیم آف کنٹری۔ نیم آف کنٹری کیا تھا؟ 56 کا کانسٹیٹیوشن جب آیا تو اس میں ملک کا نام کیا رکھا گیا تھا؟ یہ ایک بہت بڑا تنازع تھا۔ تو آبجیکٹیو ریزولوشن جو آئی، سب سے پہلے وہ علماء نے تیار کی، اس کے بعد اسمبلی میں لیاقت علی خان نے پیش کی اور پاس ہو گئی۔ تو اس میں ایک بڑا مسئلہ ہم نے حل کر دیا کہ ملک کا نام کیا ہوگا۔ تو وہ تھا کہ اسلامک ریپبلک آف پاکستان، یہ 56 کے آئین میں آیا، ٹھیک ہو گیا، پہلے اس میں آیا۔ اس کے بعد 62 کے کانسٹیٹیوشن کی طرف آئے تو پہلے انہوں نے کہا جی ریپبلک آف پاکستان، پھر بڑا احتجاج ہوا، علماء بھی کہا کہ یہ غلط ہے بات، ہم نے اسلامک ریپبلک ہی لکھنا ہے۔ تو اس کے بعد پھر اضافہ ہو گیا کچھ دن مہینوں بعد، وہ تھا اسلامک ریپبلک آف پاکستان، نام پھر کیا آ گیا۔ تیسرا 73 کا، اس میں پہلے یہی طے تھا کہ اسلامک ریپبلک آف پاکستان، اب تینوں میں یہی ہے۔ تو یہ تھوڑا سا فرق چونکہ 62 میں تھا، وہ بتانے کے لیے اگر آئے تو آپ اسی پر 62 والے کا آ جاتا ہے تو آپ نے پوائنٹ لکھنا ہے۔ تو نیم آف کنٹری 62 کے فیچر لکھنے لگے تو آپ لکھیں نیم آف کنٹری کا ہیڈنگ دے دیں۔ اس کے بعد لکھیں کہ پہلے جو ایوب خان نے جب یہ کانسٹیٹیوشن بنایا تو انہوں نے اس کا نام ریپبلک آف پاکستان لکھا، پھر کچھ مہینوں بعد لوگوں کے احتجاج کے بعد اس کو بدل کر اسلامک ریپبلک آف پاکستان کیا گیا۔ اسی میں 2-3 فکرے پورے ہو جاتے، اس سے زیادہ مٹیریل دیا ہی نہیں جا سکتا ایک پوائنٹ ایک نمبر کا ہو تو یہ آپ سمجھ لیں فارمولہ، تو انشاءاللہ آپ کو آسانی ہو جائے گی۔ اسی طرح نیکسٹ یہ 22 کیپٹل آف پاکستان، یہ بھی ایک مسئلہ تھا کہ شروع میں پاکستان بنا تو کراچی بڑا تھا، کراچی تھوڑا ڈیولپ تھا، وہاں ہی انہوں نے کیپٹل بنا لیا۔ تو کانسٹیٹیوشن میں بھی انہوں نے یہی لکھا، یہ جی کراچی ہمارا ہوگا، لیکن پھر اس کے بعد کوششیں شروع ہو گئیں کہ اس کو کہیں دور لے جائیں، وہاں آبادی بہت ہے اور سیاسی مسائل بڑے ہیں، ذرا سا مسئلہ آتا ہے اسمبلی کا گراؤ ہو جاتا ہے۔ تو انہوں نے یہ کیا کہ اس کو تھوڑا سا بنانے کی کوشش کی، تو انہوں نے اسلام آباد کی طرف پیش قدمی ہو گئی۔
اب اس میں بھی ہسٹری ہے. اسلام آباد جانے سے پہلے ہمارا کانسٹیٹیوشن کہاں رہا, وہ ایم سی کیو کا حصہ ہے. ایک سال تقریباً یہ پنڈی کے مختلف بلڈنگوں میں سفر کرتا رہا. سفر کر لیا اس نے, اسلام آباد کا کہہ دیا گیا, لیکن اسلام آباد میں ابھی بلڈنگیں بن رہی تھی. تو پھر پہلے وہ انہوں نے یہ کیا کہ پنڈی میں مختلف عمارتیں لی اور وہاں انہوں نے آپریشن شروع کر دی. پھر وہ اسلام آباد کنورٹ ہو گیا. تو بیسیکلی سوال آپ کا ہے کیپٹل آف پاکستان. تو اگر 62 کا پوچھتے آپ کہے جی وہ اسلام آباد منتقل ہوا تھا اور اس میں آئین میں طے کیا گیا تھا کہ یہ وہاں ہوگا. اس کے بعد 73 کا تو وہ ظاہر اسلام آباد ہی ہوگا. بلکہ یہ جو ہسٹری کانسٹیٹیوشنل ہسٹری میں سوال آتا ہے کہ پہلے انہوں نے ایک اور علاقہ اسلام آباد سے پہلے منتخب کیا تھا, جوہر آباد. وہاں روڈ بھی بن گئے, بڑے کھلی روڈ بن گئے. تو کیا ریزن تھی کہ پورے پاکستان کے سب کے درمیان میں. لیکن بعد میں جب انہوں نے غور کیا کہ ہمارا ملٹری ہیڈ کوارٹر پنڈی ہے اور سیکورٹی کے زیادہ مسائل ہمارے اس ایریے میں ہیں, پھر وہ خوبصورت علاقہ بن سکتا ہے اور موسم بھی زیادہ بہتر ہوگا, تو انہوں نے وہ اسلام آباد کا انتخاب کر لیا. تو یہ جب آئے گا تو اس طرح آئے گا کہ آپ نے جس سے آپ نے فیچر لکھے ہیں کسی کانسٹیٹیوشن کے, اگر سبجیکٹیو آتا ہے تو آپ پھر دے سکیں گے. اگر ایم سی کیو آتا ہے تو اس میں لازم سوال میں ہوگا کہ جی ہمارا اسلام آباد منتقل کب ہوا تھا, تو کب منتقل ہوا تھا یہ ایک علیحدہ سوال ہے. تو یہ ابھی یہ ہے کہ کراچی میں تھا, پھر جب ایوب خان کے دور میں یہ طے ہوا کہ اس کو ادھر لے جائیں, تو پنڈی میں 1-2 سال رہنے کے بعد یہ اسلام آباد آتا ہے. تو بنانے والا کون تھا, یہ یحییٰ خان کے زیر صدارت ایک کمیٹی بنی تھی, اس نے یہ سلیکٹ کیا تھا ایریا. یہ اچھا کام, واحد اچھا کام یحییٰ خان کا ہمیں نظر آتا ہے کہ بڑا سوچ سمجھ کے بنائے گا, اور آج بھی اسے دنیا کے خوبصورترین شہروں میں شمار کرتے ہیں, کیونکہ وہ بالکل وہاں موسم اچھا ہے, سبزہ کافی ہے, بلڈنگیں بڑی زبردست بنی ہیں بعض, اور اب وہ اچھے شہروں میں شمار ہوتا ہے. جی نیکسٹ ٹائم سٹیزن شپ. سٹیزن شپ آپ کانسٹیٹیوشن بہت سے پڑھیں گے, تو اس میں آپ نے برٹش پڑھا ہے پہلے سال, دوسرا امریکن پڑھا ہے. سٹیزن شپ میں وہاں سوال ہوتے ہیں جی آئین نے کیا طے کیا ہے. تو ہمارے آئین نے مختلف نہیں طے کیے, تینوں میں ایک ہی طرح کا رکھا ہے, سنگل. دوسرا ہوتا ہے جس سنگل نہیں ڈبل نیشنلٹی ہے. تو زیادہ تر ممالک میں یہی ہے کہ سنگل نیشنلٹی رکھی جاتی ہے, لیکن بعض ممالک ہیں مثلا سوئٹزرلینڈ ہے یا کینیڈا, تو ان کی بعض ریاستیں بڑی خود مختار ہیں, تو وہ اپنی بس سیاسی چپکلے سمجھ لیں انہوں نے یہ رکھا ہوا ہے کہ نہیں جی ڈبل نیشنلٹی ہوگی. ابھی بھی آپ کینیڈا وغیرہ کا دیکھیں, کسی دن اشتہار آتا ہے کینیڈا کے فلاں صوبے میں نیشنلٹی بھی آپ کو دیں گے, یہ بھی کریں گے اگر اتنی انویسٹمنٹ لائیں تو وہ کیا ہوتا ہے کہ وہ کہتے ہیں کہ ہماری نیشنلٹی آپ کو ملے گی ملک میں تو آپ آ سکیں گے, بعد میں دوسری بھی مل جائے گی. تو نیشنل جو ہوتی ہے نیشنلٹی وہ 2 طرح کی ہوگی, سنگل یا ڈبل. تو سنگل زیادہ تر کانسٹیٹیوشن میں آپ کو ملے گی, ہمارے تینوں آئین میں سنگل. اگر یہ ہیڈنگ یاد رہ جائے تو آپ لکھیں ہمارے تینوں آئین میں یہ نیشنلٹی جو ہے, سٹیزن شپ جو ہے وہ ہم نے سنگل رکھی. پریمبل. پریمبل کہتے ہیں پریفیس, ابتدائیہ. آپ آغاز میں جو چیزیں دیتے ہیں ابتدائیہ, کہ کوئی چیز آپ لکھنے لگے ہیں اس کے آغاز میں کچھ اس کی آپ تصویر کشی کرتے ہیں کہ میں کیوں اس کی ضرورت محسوس کی, اس لیے میں یہ بنا رہا ہوں, یہ ہے وہ ہے. جب اس طرح کرتے ہیں تو اس کا مقصد یہ ہوتا ہے کہ میں اپنی پالیسی جو ہے اس کو واضح کرنے لگا. لیکن بعد میں اس لفظ کی بڑی اہمیت ہو گئی اور یہ عدالتوں میں بڑا رگڑا گیا. پاکستان میں خصوصاً اس لفظ پر بڑی بحثیں ہوئی, عدالتوں میں اس پر بڑی بحثیں ہوئی. تو پھر انہوں نے تفریق اس میں کر لی کہ اس پر بھی ابھی میں بات کرتا ہوں کہ کیا فرق آ گیا تھا. پہلے دیکھ لیں جو 56 کا آئین ہے اس میں ناٹ آپریٹو پارٹ آف کانسٹیٹیوشن. ناٹ آپریٹو پارٹ سے کیا مراد ہے, اس میں کوئی ایسی دفعہ شامل نہیں ہوتی جس پر عمل کرنا بہت ضروری ہے, بس ایک پالیسی سی ذکر کر دیتا ہے. مصنف جو لکھتا ہے یا جو لیجسلیچر بیان کرتی ہے کہ پریمبل یہ ہے کہ کچھ اچھی اخلاقی باتیں, کچھ رول ریگولیشن جو معاشرے ان کو تفظ دینا. تو ہمارا جو پہلا آئین ہے اس کے پریمبل میں بھی آبجیکٹو ریگولیشن پاس تھی, کیونکہ 49 میں لیاقت علی خان نے اسمبلی میں وہ پاس کروا لی, اس کو پریمبل میں رکھ دیا گیا. لیکن اس وقت کوئی سوال نہیں اٹھا. 2 سال بعد یہ آئین ہی ختم ہو گیا, 62 کا آ گیا, وہاں بھی انہوں نے پریمبل میں رکھ دیا, کسی نے کوئی اعتراض ہی نہیں کیا. تو اس کی کیا وجہ ہو گئی کہ اب وہ
آپریٹو پارٹ ہے یا نہیں. یہ پہلے اوپر بھی آپ ہم نے یہی کیا کہ ناٹ آپریٹو پارٹ آف کانسٹیٹیوشن, 62 میں بھی کیا ناٹ آپریٹو پارٹ آف کانسٹیٹیوشن, اور 73 میں کیا آپریٹنگ پارٹ آف پاکستان آف کانسٹیٹیوشن آف پاکستان. کیوں؟ یہ کہ ایسے کورٹ میں کیس گیا, انہوں نے کہا جی یہ سب سے اہم آبجیکٹو ریولیوشن ہے, مسلمانوں کے اسلامی تصورات کی وضاحت سب سے زیادہ اچھی قرارداد یہ ہے, اس کو یہ رکھ دیتے ہیں جو نان آپریٹو پارٹ ہے. تو کیا فائدہ؟ اور نان آپریٹو پارٹ کا مطلب ہے آپ کسی کورٹ میں نہیں جا سکتے کہ میرا یہ رائٹ ڈینائی ہو رہا ہے, تو اس کا فائدہ ہی کوئی نہیں. تو یہ جب احتجاج ہوا, کورٹ نے پھر فیصلہ دے دیا کہ یہ آپریٹو پارٹ میں لائیں. پھر آئین میں ترمیم ہوئی, رے 2 کے نام سے اس کو دوبارہ آئین والے حصے میں بھی شامل کر لیا گیا, تاکہ اگر کسی کو سمجھتا ہے کہ کوئی آئین ملک کا کوئی جو قانون ہے وہ اسلامی دفعات کے خلاف ہے, جب آبجیکٹو ریولیوشن میں دی ہوئی جو مختلف پوائنٹ ہے ان کے خلاف ہے, تو کورٹ سے مدد لے سکے. تو یہ ہمارے اب جو کانسٹیٹیوشن ہے یہ آپریٹو پارٹ آف دی کانسٹیٹیوشن ہے, پریمبل جو ہے, اور اس کے ساتھ ساتھ A2 کے نام سے ایک اضافہ بھی کر دیا گیا ہے آرٹیکل میں. آرٹیکل 2 تھا, اس میں ایک اور 2A کا اضافہ کر دیا گیا کہ نہیں یہ بھی حصہ اس میں ذکر کر دیا گیا تاکہ آپریٹو پارٹ سمجھا جائے. تو قانونی جو خلا تھا ایک, اس کو دور کر دیا گیا. جی اس کے بعد آگے جی آپ کا آبجیکٹو ریزولوشن. اس کے بارے میں کیا ہے کہ یہ کہاں کہاں شامل ہے. پہلے میں لکھ دیا میں نے پریمبل, دوسرے میں لکھ دیا پریمبل, تیسرے میں ایز آپریٹو پارٹ آف کانسٹیٹیوشن. یہ ابھی ساتھ ہی پہلے پوائنٹ کی وضاحت ہوگی. فالو کر لیا آپ نے؟ جی بیٹا آواز آ رہی ہے؟ جی سر. ہاں جی. اس کے بعد آ گیا جی 26 ایج لمٹ آف ووٹرس. تو بلکہ یہ آپ پڑھا کریں تو زیادہ آسانی ہو جائے گی, ٹائم بچے گا. ریڈی رہے, اگلا پوائنٹ آپ نے پڑھنا ہے. یہ ابھی جو کر لیتے ہیں. 56 میں کیا تھا؟ 21 سال ووٹر ایج, پھر 21 سال, پھر 21 سال تھی 73 میں, لیکن بعد میں امینڈمنٹ آئی, اب 18 سال ہے. ٹھیک ہو گئی. یہ 73 کا بچہ اس وجہ سے کہ اس میں امینڈمنٹ آتی رہی ہیں, اور آج تک شاید 27-28 تو ہو چکی ہیں, تو 29ویں آنے کی تیاری ہے. کہ جو تبدیلی سمجھتے ہیں حکمران, نیا حکمران آتا ہے تو وہ چاہتا ہے تھوڑی سی تبدیلی ہے, اس میں فلیکسیبلٹی اتنی ہے کہ وہ ہو جاتا ہے. تو اسی وجہ سے یہ آئین بچا ہوا ہے کہ اس میں بہت زیادہ امینڈمنٹ آئی ہیں, لیکن بہرحال یہ آئین بچ گیا ہے مکمل طور پر ختم ہونے سے. اس آئین کی سب سے بڑی خصوصیت یہ تھی کہ یہ تمام جماعتوں نے مل کر پاس کیا تھا. پہلے بڑا نیگوشیٹ ہوا تھا بھٹو کے دور میں. بھٹو کا یہ ایک اچھے لفظوں میں یاد کیا کارن ہے کہ اس نے تمام جماعتوں سے ہاتھ ملا کر ان کی رائے لی, پھر کیا. اگرچہ اس آئین کی خلاف ورزی بھی انہوں نے کی کہ بعد میں مخالف جماعتوں پر کیس وغیرہ بنا دیے امینڈمنٹ کر کے. تو بہرحال تو یہ ایک بڑا فیکٹر ہے. ایج لمٹ 18 ہے. اب اس کو نیکسٹ پڑھیں بھائی آپ. 27 فنڈامنٹل رائٹس. جی ہاں جی آگے کیا ہے؟ 56 میں آرٹیکل, 62 میں بھی آرٹیکل, اور 1973 میں آرٹیکل 8 to 28. اب یہ بالکل واضح ہے کہ یہ 8 سے لے کر 28 میں فنڈامنٹل رائٹس ہیں. اس میں تھوڑے سے تبدیل ہیں, ان کے کچھ اور نمبر ہیں, لیکن اس وقت چونکہ مکمل نہیں وہ ہو سکے تو اس لیے نہیں لکھے, کیونکہ بعض جگہ ڈیٹیل نہیں ہمیں ملتی کہ کتنے آرٹیکل اس وقت تھے. تو وہ کسی جگہ مل گئے تو وہ میں اس میں ایڈ کر دوں گا. آپ نے یہ وہاں بھی آرٹیکل تھے, یہاں بھی آرٹیکل. آرٹیکل کا کیا مراد ہے کہ آئین کا حصہ تھے, پہلی دفعہ سے شروع ہو کر آخر تک چلتے ہیں وہاں تک وہ شامل تھے, یہ اس سے مراد ہے. جی نیکسٹ یہ پڑھیں آپ کا 28. جی sovereignty belongs to Allah ہاں جی Almighty. جی اور 62 میں to people after amendment Allah Almighty. 73 میں Allah Almighty. ہاں جی یہ میں نے اسی طرح لکھا ہے جس طرح پہلے شروع میں آئے تھے. سامنٹی لفظ ہے بیسیکلی, اقتدار اعلیٰ کس کو حاصل ہے. تو یہ ہمارے کانسٹیٹیوشن نے طے کیا تھا. 56 میں بھی یہی لکھا گیا تھا, سامنٹی آلمائٹی اللہ, کہ اللہ کو حاصل ہے, کسی فرد کو حاصل نہیں ہے. لیکن ٹو پیپل لکھا گیا. بہت سے ایسے ممالک جو مذہب سے دور ہیں وہاں وہ یہی لکھتے ہیں کہ سامنٹی لوگوں کو حاصل ہے. لیکن ہمارے جو 62 کا تھا
اس میں امینڈمنٹ کے بعد شامل کیا اللہ المائٹی. پہلے اس میں نہیں تھا یہ. تو اس کے بعد ہے اللہ المائٹی 73 میں بھی شروع میں ہی طے کر دیا گیا تھا کہ اس پر کوئی اختلاف نہیں ہوگا کیونکہ آبجیکٹو ریولوشن میں اسی طرح تھا. تو یہ اسی طرح چل رہا ہے اب. تو اللہ کو سامنٹی حاصل ہے. باقی اللہ جو ہے اپنے جو احکامات ہیں وہ ملک کے منتخب لوگوں کے ذریعے وہ ملک میں نافذ کرتا ہے اور وہ ذریعہ ہوتے ہیں لیجسلیچر جو ہے وہ ذریعہ ہے قوانین کے نفاذ کا. تو یہ بڑی خوبصورت سا اضافہ ہے. بعض ممالک ابھی بھی اس میں پھنسے ہوئے ہیں کہ پیپل کو حاصل ہے یا اللہ کو حاصل ہے. تو یہ بالکل اسلامی کانسیپٹ کے مطابق 73 کے آئین میں طے کر دیا گیا تھا. جی 29 کونسل آف اسلامک آئیڈیالوجی ہیڈنگ یہ ہوگا 56 میں ہے اسلامک کونسل. جی اسلامک ایڈوائزری کونسل. پہلے میں تھا 56 میں اسلامک ایڈوائزری کونسل. اس کے بعد تھا نن, انہوں نے رکھا ہی نہیں تھا. بعد میں ویسے آ گئی تھی, وہ بھی یہاں لکھنا چاہیے تھا, وہ تھا. اب بعد میں انہوں نے ایڈوائزری کونسل شامل کر دی اور ساتھ ایک اور ادارہ بنا دیا کہ انسٹیٹیوشن جو ہے نا وہ بنائے جائیں گے اسلامک انسٹیٹیوشن جو اسلامک پر تحقیق کریں گے. وہ بیسیکلی انہوں نے تحقیق کا لفظ نہیں استعمال کیا, اسلامک انسٹیٹیوشن کے نام سے کر دیا گیا. تو اس لیے وہ چلتا رہا. اس کے بعد اسلامک آئیڈیالوجی کونسل آ گئی 73 کے کانسٹیٹیوشن میں. اس کے بعد پڑھیں 30 نمبر. جی بیٹا. اسلامک پروویژن 56 میں پریزنٹ تھی, 60 پریزنٹ اور 73 میں. یہ بہت سی اسلامی دفعات ہیں جو 56 میں بھی شامل تھی, 62 میں شروع میں انہیں کم کر دیا گیا تھا لیکن بعد میں شامل کر دیا گیا. تو یہ تینوں کانسٹیٹیوشن میں ہماری مختلف اسلامی اصطلاحات موجود ہیں. جیسے یہ ایڈوائزری کونسل پر پہلے تھا, دوسرے میں نہیں رکھا گیا, پھر لوگوں کے کہنے پر رکھ لیا گیا, تو ایک کی جگہ 2 ادارے بنا دیے گئے. اس کی جگہ 73 کے آئین میں اسلامی آئیڈیالوجی کونسل آ گئی جو سارے اسلامی پروویژن کے بارے میں اپنا مشورہ دیتی ہے. تو یہ ایک سلسلہ چل رہا ہے. تو 31 کیئر ٹیکر آف گورنمنٹ. کیئر ٹیکر گورنمنٹ کا کوئی کانسیپٹ نہیں تھا, 56 میں بھی نہیں تھا اور 62 میں بھی تھا. اگر ایک گورنمنٹ کی مدت ختم ہو جاتی ہے تو وہ وہی چلتی رہتی تھی, تو الیکشن کمیشن الیکشن کروا دیتا تھا. اس پر اعتراضات ہونا شروع ہو جاتی. الیکشن کمیشن جو ہے وہ انتظامیہ کو تو نہیں سنبھال سکتا, تو انتظامیہ میں وہی لوگ بیٹھے ہیں جو الیکشن لڑ رہے ہیں. تو پھر پہلے تو رول بنے کہ وہ جی علیحدہ ہو جائیں, لیکن بعد میں یہ کانسٹیٹیوشن جو 73 کا ہے اس میں آ گیا کہ دی ایکسپائری آف ٹرم کین بی فریم کہ کیئر ٹیکر گورنمنٹ بن سکتی ہے. آپ دیکھتے ہیں کہ جیسے ہی ایک حکومت کا عرصہ پورا ہوتا ہے کیئر ٹیکر کے بعد شروع ہو جاتی ہے. ایکچولی تو جو 2 بڑی پارٹی ہوتے ہیں ان کی مرضی سے وہ بنتی ہے, ان کے بندے بھی شامل ہوتے ہیں, لیکن ٹیکنوکریٹ شامل کیے جاتے ہیں. 3 ماہ کے لیے وہ الیکشن کے عرصے میں ملک کا انتظام سنبھالتے ہیں. ٹھیک ہو گیا. یہ ایک پوائنٹ ہے. اس پوائنٹ کو بھی اگر آپ اپنے سوال آ جیسے واٹ آر دی سائلنٹ فیچرز آف دی 56, تو اس میں آپ یہ دے سکتے ہیں. تینوں کانسٹیٹیوشن میں یہ ہیڈنگ دیں. اس کے بعد ذکر کریں کہ 56 میں کیئر ٹیکر کا کوئی تصور نہیں تھا, 62 میں کوئی تصور نہیں تھا, 73 میں یہ شامل ہو گیا. تو اس میں آپ لکھیں کہ یہ اس طرح قائم ہوتا ہے. تو یہ آپ کا ایک پوائنٹ ہوگا. جی 32 اسٹیٹ شیل ایگزیکیوٹ. 56 میں from elected people, 62 میں for elected people, 73 میں for elected representative of people of Pakistan. ہاں, جو اسٹیٹ شیل ایگزیکیوٹ, جو قوانین بنیں گے کون عمل کرے گا, تو تھرو الیکٹیو ریپرزینٹیو آپ کے لکھا ہوا ہے اس میں. تو آپ کے 56 میں بھی 62 میں بھی یہی ہے. اس میں تھوڑی ڈیٹیل میں آ گیا کہ الیکٹیو ریپرزینٹیو ہے آف دی پیپل آف پاکستان. پاکستان کے لوگ جنہیں اپنے نمائندے منتخب کریں گے وہ ایگزیکیوٹ کریں گے, یعنی کہ انتظامیہ کا حصہ بنیں گے. انتظامیہ کا حصہ بننے سے کیا مراد ہے, وہ وزیر اعظم جو ملک کا چیف سیکرٹری اس کو منتخب کریں گے اور وہ اس کے ساتھ منسٹر وغیرہ ہوں گے, تو وہ سارا پھر آپریٹ کریں گے, ایگزیکیوٹ کریں گے. پی سی او 33 PCO pairs 56 میں PCO 90 58. تو اس کا کیا مطلب ہے؟ تیسرا پی سی او 1969
LFO 1971. آگے بڑھیں. PCO 77, PCO 98 to 2007, PESB at this time works. اچھا یہ بیسیکلی میں آپ کو سمجھانے لگا ہوں کہ کوئی 6-7 سال پہلے کی بات ہے کہ ایک بچی پڑھ رہی تھی ایک کلاس, تو بعد میں اس نے سوال کیا. میں ان دنوں یہ کانسٹیٹیوشن نہیں پڑھا رہا تھا, میری عادت ہے کہ 2 سبجیکٹ میں پرماننٹ پڑھاتا ہوں, باقی ہر سال چینج کرتا رہتا ہوں. تو اب 30 سالوں بعد اس کا فائدہ یہ ہو رہا ہے کہ میں تقریباً سارے سبجیکٹ جو ہے نا مجھے پتہ ہوتا ہے کہ کس میں کیا چیز ہے, کس میں کیا مشکل ہے, تو اس کا فائدہ یہ ہوتا ہے. ان دنوں میں نہیں پڑھا رہا تھا. میں نے کہا کہ اس نے سوال کیا مجھ سے, کہتی تھی یہ کتنے PCO آئے ہیں ملک میں. میں کہا بیٹا اس وقت تو میں فریش نہیں ہوں, آپ ایسا کریں اپنے ٹیچر سے پوچھ لیں. بعد میں پتہ نہیں اس نے پوچھا یا نہیں, یا اسے نہیں ملا. پہلے تو کہا جی اس نے کہا جی میں نے کہا تھا تو ملے نہیں ابھی تک, تو کوئی بک ریکمینڈ کریں. اس طرح بعد میں چلی کہ میرے پاس ذہن سے نکل گیا. لیکن جیسے ہی یہ پچھلے سال میں پڑھا رہا تھا تو مجھے پتہ چلا کہ یہ تو سوال اہم ہے اگر پوچھا جائے بچوں سے. لیکن صرف PCO نہیں, PCO سے مراد ہے پروویژنل کانسٹیٹیوشن آرڈر. انٹرم کانسٹیٹیوشن بھی ہمارے ملک میں رہے ہیں. ایک لیگل فریم ورک آرڈر, یہ ابھی آپ نے دیکھا ہے نا 71 میں لیگل فریم ورک آرڈر یحییٰ خان نے جاری کیا تھا. تو وہ کیا تھا؟ Yes sir. تو یہ سارے بیسیکلی ان کی ٹرم جو آ سکتی ہے پروویژنل کانسٹیٹیوشن آرڈر ابلیغ کا لفظ ڈالیں انٹرم کانسٹیٹیوشنز آف پاکستان. یہ ایک میں نے اسائنمنٹ آپ کے لیے رکھی ہوئی ہے, میں نے آپ کو دینا ہے, پہلے پڑھ لیں. یہ آپ کو دینی ہے کہ آپ ڈھونڈیں اپنی کتابوں میں سے آپ کو کتنے ملتے ہیں, پھر میں آپ کو سمجھاؤں گا. یہ بھی ایک مکمل سوال ہے, یہ آ سکتا ہے, میرے حساب سے آنا چاہیے کہ کانسٹیٹیوشن تو 3 ہے, لیکن اس کے ساتھ ساتھ کتنے کانسٹیٹیوشنل آرڈر چلتے رہے ہمارے جو پروویژنلی تھے. کس کے تحت گورنمنٹ پاکستان قائم ہوا تو کس کے تحت پاکستان چلنا شروع ہو گیا؟ 56 میں تو آئین آیا تھا, تو اس سے پہلے 47 سے لے کر 56 تک 9 سال تک کیا ہوتا رہا. تو اس طرح کی جو باتیں ہیں وہ ساری ہم نے ڈسکس کی ہیں وہ سوال میں. یہاں صرف اتنا کہ اگر PCO اپیئرس, یہاں یہ مراد ہے کہ پروویژنل کانسٹیٹیوشن آرڈر جو ہے یہ اپیئر ہوا ہے کہ کانسٹیٹیوشن ختم کر دیا گیا, ایک عارضی آن گیا. تو PCO 1958 جو آیا تھا جب اسکندر مرزا نے وہ ختم کر دیا کانسٹیٹیوشن, تو اس نے مارشل لا لگا دیا. تو وہ پھر مارشل لا جو ہے وہ پروویژنل کانسٹیٹیوشن آرڈر ایک جاری کیا تھا. تو اب وہ چاہے چند ماہ رہا ہو چند سال رہا ہو, دیکھنا ہمیں چاہیے لا کے اسٹوڈنٹ کو یہ کانسٹیٹیوشن ہسٹری ہے. تو اگر پورے آپ 2 سال اس کے نکالیں, 7 سال اس کے 62 کے نکالیں, 73 کے بعد ابھی تک جو عرصہ گزرا ہے اس میں سے 2 دفعہ مشرف کا وہ عرصہ جس میں کانسٹیٹیوشن بدل رہا ہے کچھ حصے, اور ضیاء الحق کا وہ عرصہ جس میں کانسٹیٹیوشن. تو پھر باقی آپ دیکھیں مدت کون سی ہے, کن قوانین کے تحت چلتا رہا ہے, تو کافی لمبی لسٹ آپ کو نظر آئے گی. اس لیے اس کا اسٹڈی کرنا لا کے اسٹوڈنٹ کے لیے ضروری میں سمجھتا ہوں. تو اس پر ایک پورا لیکچر انشاءاللہ دوں گا تاکہ آپ کے ساری غلط فہمیاں دور ہو جائیں. کتنے PCO آرڈر تھے, باقی کیا کیا انٹرم چیزیں کیا تھی, وہ ساری بات بتاؤں گا. ابھی صرف اتنی بات ایک پوائنٹ کے طور پر, PCO اپیئر ہوا تھا اس میں 58 کے کانسٹیٹیوشن ختم ہوا اپیئر, 69 میں جو کانسٹیٹیوشن ختم ہوا تو PCO آیا, وہ ظاہر ہوا. اس کے بعد انہوں نے ایک لیگل فریم ورک آرڈر جاری کر دیا 71 میں, وہ بھی چلتا رہا. اس کے بعد یہ 77 کا جو تھا, 73 کا کانسٹیٹیوشن تھا, 77 میں مارشل لا کا ضیاء الحق نے لگایا, تو PCO آرڈر آ گیا 77 میں. اس کے بعد PCO 98 آیا, ٹھیک ہے. وہ PCO گزرا تو مشرف صاحب نے ایک 2007 میں ایک اور PCO جاری کیا جو بعد میں کورٹ نے غیر قانونی قرار دے دیا, ٹھیک ہے. اس کے بعد کیا ایٹ دس ٹائم ورکس, اس وقت جو کانسٹیٹیوشن پورا ورک کر رہا ہے PCO کے بغیر. PCO اس وقت کوئی نہیں ہے, لیکن وہ جو جتنا عرصہ رہے ہیں وہ سارے چل رہے ہیں. تو یہ آپ نیکسٹ دیکھیں. Major role in forming the constitution. آپ نہ چلی گئی ہے بیٹا جی سر. اچھا, میجر رول ان فریمنگ دا کانسٹیٹیوشن کس کا کردار تھا؟ چودھری محمد علی. ہاں, 56 میں چودھری محمد علی کا تھا. 62 میں واضح طور پر نام نہیں لکھا ہے, کمیٹی بنی ہوئی تھی, کوئی ایک نام نہیں تھا. تو کمیٹی تھی جو سارا کر رہی تھی.
تو بہت زیادہ نمایاں نام نہیں تھا، لیکن بیسیکلی وہ یوبا ہی پیچھے تھا، ہر بات اسے پوچھ کر ہی کرتے تھے. وہ چونکہ مارشل لا ایڈمنسٹریٹر تھا، ملک کا صدر تھا، تو ہر بات اس سے پوچھ کر کرتے تھے. کوئی ایک بندہ نہیں تھا ایسے، لیکن چودھری محمد علی کا 56 میں بڑا نام ہے. اس کے بعد آ گیا جی آپ کا 73 میں محمد علی قصوری. ہاں جی پرویز. محمود علی قصوری، ایم لکھا ہوا ہے لیکن یہ محمود علی قصوری نام تھا. یہ اس کے تھے منسٹر وزیر قانون بھٹو کے، وہ کام کرتے رہے. اس کے بعد حفیظ پیرزادہ کا نام آ گیا. یہ دونوں کا نام نمایاں ہے. اس میں کانسٹیٹیوشن بنانے والے بھی جو سب سے نمایاں افراد تھے، جو کمیٹیاں بنتی تھی اس کو ہیڈ کرتے تھے. تو ان لوگوں نے قانون بنایا تھا 73 کا کانسٹیٹیوشن. جی نیکسٹ 35. امپیچمنٹ. امپیچمنٹ سے مراد ہے مواخذہ. مواخذے سے کیا مراد ہے کہ کوئی صدر بن گیا تو اس سے کسی طرح اتارنا ہے، تو کیسے اتارے. وزیر اعظم کے خلاف عموماً ہوتا ہے کہ عدم اعتماد کی موومنٹ آ جاتی ہے. یہ اسی طرح کی بات ہے کہ وہ کہتے ہیں جی مواخذہ کرنا ہے، اس نے فلاں قانونی جرم کیا ہے، تو اس کی بنیاد پر مواخذے کی ایک کارروائی شروع ہو جاتی ہے جو صدر کے خلاف ہوتی ہے. اس میں اسمبلی کے ممبران کی ایک تعداد اگر سائن کر کے ایک مخصوص تعداد وہ دے دیتی ہے اسمبلی میں قرارداد کہ جی اس کے خلاف معاوضے کا قرارداد پیش کرے. تو وہ ابھی تک یہ صرف مشرف کے خلاف ایک کوشش ہوئی تھی، تو اس نے پہلے ہی ریزائن کر دیا اور چلا گیا. باقی جو ہے یہ امپیچمنٹ یہ بعض ملکوں میں عمل ہوتا ہے. ابھی امریکہ کی خبریں پچھلے دنوں آ رہی تھی، اس کے معاوضے کی کارروائی شروع ہو رہی ہے. ابھی عمل شمل تو نہیں ہوا لیکن ہو سکتا ہے. امپیچمنٹ ایک اہم مسئلہ ہے کہ مواخذہ کیسے ہو سکتا ہے صدر کا، تو وہ ہر کانسٹیٹیوشن نے طے کیا ہے. کین بی امپیچ صدر کو کیا جا سکتا تھا مواخذہ، اس میں کین بی امپیچ 62 والے میں بھی، کین بی امپیچ 73 والے میں، تینوں میں یہ تھا. اب آپ پوائنٹ بنائیں گے، آپ کہتے ہیں جی سوال آ گیا، آپ نے دینے لگے ہیں فیچر آف دی کانسٹیٹیوشن. آپ لکھے جو میں نے لکھا ہے امپیچمنٹ، کہ امپیچمنٹ بائی امپیچمنٹ آف پریزیڈنٹ کیسے ہو سکتی ہے، ایک پوائنٹ بن گیا نا. آپ آگے لکھنا چاہتے ہیں 56 کے آئین میں، تو آپ کہیں جی ہاں اس کے کانسٹیٹیوشن میں یہ ہے کہ صدر کا مواخذہ ہو سکتا ہے. مواخذہ کیا ہے؟ صدر کا مواخذہ کرتے ہیں. عمومی طور پر یہ لفظ بولے ہی صدارت کے لیے جاتا ہے، لیکن وزیر اعظم کے خلاف عموماً نو کانفیڈنس موشن آتی ہے. اگر اس کی حمایت زیادہ ہو تو وہ پاس نہیں ہو سکے گی. پاس ہو جائے تو صدر وزیر اعظم اتر جائے گا، اس کے لیے مشکل ہو جائے گی اگر زیادہ ممبران اس کے پاس نہیں ہیں. جیسے ابھی بعض پارٹیوں کا دعویٰ ہے جی کہ وزیر اعظم جو ہے وہ ان کی حمایت کم ہو چکی ہے، وہ نو کانفیڈنس موشن جو ہے نا اعتماد کا بول رہے ہیں. لیکن وہ یہ نہیں کہتے کہ ہم اپنی پہلے تعداد پوری کر کے نو کانفیڈنس کی موو کریں، اسمبلی میں دیں گے، پتہ چل جائے گا کتنے ان کے خلاف ہیں کتنے ان کے ساتھ ہیں. تو یہ تھوڑا سا سلسلہ ہوتا ہے. ٹھیک ہے بھائی. یہ نیکسٹ آ گیا آپ کا ایک اور پوائنٹ جی 36. پارٹس آف کانسٹیٹیوشن. ہاں جی پارٹس کتنے ہیں؟ ہر کانسٹیٹیوشن جو ہے نا اس کے کچھ حصے بنائے جاتے ہیں، کچھ اس کے شیڈول بنائے جاتے ہیں. اس میں جو علیحدہ نوعیت کی چیزیں وہ شیڈول میں شامل کر دیتے ہیں. حصے جو بناتے ہیں وہ بھی علیحدہ علیحدہ تقسیم کرتے ہیں تاکہ لوگوں کو پڑھنے میں ڈھونڈنے میں آسانی ہو. تو جو پہلا کانسٹیٹیوشن تھا 56 کا، اس میں 13 پارٹس تھے. پھر 62 کا آیا، اس کے 12 پارٹس تھے. پھر آپ کا آیا دوسرا، تو اس میں 12 پارٹس ہیں. تو بلکہ پارٹ کے ساتھ چیپٹر بھی بنائے گئے تھے. تو یہ اس میں ابلیغ چیپٹر لکھ رہے ہیں، پارٹس کے ساتھ ساتھ چیپٹر بھی چل رہے تھے اور دونوں ذکر آتا ہے بار بار ان کا. 37 پڑھیں. اسکیجول آف کانسٹیٹیوشن. ہاں جی شیڈول کتنے تھے؟ شیڈول کیا ہوتا ہے؟ ایک علیحدہ حصہ جس میں مثلاً وہ کہتے ہیں جی قومی اسمبلی کے ممبران کی اہلیت کا ہم مقرر کرتے ہیں، تو وہ ایک شیڈول بنا دیں گے کہ اس طرح کی شرائط ہوں گی کہ جو قومی اسمبلی کا ممبر بن سکتا ہے. تو وہ ایک شیڈول کی شکل میں آئے گا. تو 56 میں 6 تھے، 62 میں 7 تھے، 56 میں 3. ہاں اس میں 6 تھے. اب یہ بھی ایک اہم فیچر ہے، آپ جب لکھنے لگیں تو آپ کو یاد رہے کہ شیڈول مجھے اچھی طرح یاد ہے اس کانسٹیٹیوشن کا، تو آپ یہ ہیڈنگ دے کر لکھ سکتے ہیں. اس پر اب 62 کا آپ کے سامنے آئین پڑا، آپ نے دینے ہیں جنرل معلومات اس کے بارے میں، تو آپ لکھیں کہ شیڈول آف ٹائٹل ہو گیا.
آگے لکھتے ہیں جی جو کانسٹیٹیوشن 1962 کا ہے اس میں 7 شیڈول شامل تھے. ساتھ ہی ذکر کر دیں کہ پہلے میں 6 تھے اور اگلے میں بھی 7 ہیں لیکن باسط میں صرف 7 ہی تھے. تو یہ آپ کا ایک اچھی بات ہو جائے گی کہ آپ کو اتنی معلومات ہیں کہ آپ اس کے شیڈول تک بتا سکتے ہیں. اس کے بعد 38 Seats of Senate. سیٹس آف سینٹ سے مراد ہے کہ سینٹ کے کتنے ممبران تھے. تو ہم نے کہا 0, اس میں لکھا 0. کیوں 0 لکھا ہے یہ آپ بتائیے. 0 مطلب کوئی بھی نہیں تھے. شبھ سینٹ تھا ہی نہیں. میں نے ابھی جب آپ کو شروع میں کروا رہا تھا تو یونی کیمرل ہے ہاؤس, ہمارا قومی اسمبلی ہے, صرف جی سینٹ نہیں تھا. اسی طرح اس میں 0 کا مطلب کیا ہے کہ اس میں بھی سینٹ نہیں تھی, صرف یونی کیمرل تھا. اس کے بعد آ گیا آپ کا کہ نہیں جی یہ یونی کیمرل نہیں بائی کیمرل ہوگا, قومی اسمبلی بھی ہوگی, یہ سینٹ بھی ہوگی. قومی اسمبلی میں الیکٹڈ نمائندے آتے ہیں حلقہ جاتی بنیاد پر. کانسٹیٹیوشن ان کی کانسٹیٹیوشن ایک ہوتا ہے, جو حلقہ ہوتا ہے اس کو کہتے ہیں کانسٹیٹوئنسی سے فلاں سے منتخب ہو کر وہ آگے, تو اس کی بنیاد پر وہ قومی اسمبلی میں پہنچ جاتے ہیں. سینٹ میں جب وہ تمام جو انتظامی یونٹ ہیں ان کے مقرر شدہ ہوتے ہیں, مثلا ہر صوبے کے 14 سیٹیں. اب وہ علاقے کی جو صوبائی اسمبلی ہے وہ منتخب کرے گی انہیں اور بھیج دے گی سینٹ میں. 14 کے علاوہ کچھ ریزرو سیٹیں ہیں, خواتین کی ہے, علماء کی ہے, ٹیکنوکریٹس کی ہیں, تو وہ شامل کر کے 96 ہیں اس وقت ہماری. ٹھیک ہے, تو اس میں آپ کا آ گیا آفٹر 25th امینڈمنٹ کے بعد کی بات کر رہا ہوں. اس سے پہلے یہ 100 تھی, اس سے پہلے یہ 100 تھی. ٹھیک ہے, وہ کچھ خواتین کی کم ہوئی ہے, اسی طرح ٹیکنوکریٹ کی کم ہوئی ہے, تو 96 بن گئی. ٹھیک ہے, یہ امینڈمنٹ جو ہے 25th, یہ چونکہ ریسنٹ ترین تبدیلی یہ ہے اس لیے اس کا ذکر کر دیا گیا. نیکسٹ بائی 39 Seats of Punjab in National Assembly. ہاں جی, اب یہ بھی ایک عام سوال ہے کہ آپ لکھیں کہ کتنی سیٹ پنجاب کی ہیں. میں نے دونوں میں آگے نل کیا, اس کا کیا مطلب ہوا؟ ان کی بھی 56 میں کوئی بھی نہیں تھی, 62 میں بھی نہیں تھی, اس کی اور وجہ کیا؟ 73 میں 300. اس کی وجہ کا پتہ ہونا چاہیے نا آپ کو. وجہ یہ تھی یہ اسمبلی تو موجود تھی, تو پنجاب کی کتنی تھی پھر اسمبلی میں؟ اصل میں سوال یہ نہیں ہے, سوال یہ ہے کہ وہ اس وقت یونٹری سسٹم تھا دونوں کانسٹیٹیوشن کے تحت. مشرقی پاکستان تو ایک یونٹ شمار کرتے تھے, اس کو علیحدہ کرتے تھے, فیڈرل تھا لیکن وہ ایک علیحدہ تھا. جب وہ علیحدہ ہو گیا تو پھر یہ ضرورت پڑی کہ صوبے جو ہے نا وہ کیا کریں, صوبے بنائے جائیں. تو صوبے بنے جب 73 کے آئین میں, تو پھر یہ بات آئی کہ پنجاب کی علیحدہ سیٹیں قومی اسمبلی کی شمار ہوتی ہیں. وہاں پھر علیحدہ نہیں شمار ہوتی تھی, وہ پورے مغربی پاکستان کہلاتا تھا, اور مغربی پاکستان میں جتنے منتخب ہوتے تھے وہ مشرقی پاکستان کے برابر سیٹیں ہوتی تھی, اور وہ اسمبلی میں چلے جاتے تھے. تو فیڈرل نظام ہی تھا, لیکن 2 صوبے تھے, ایک مشرقی پاکستان, ایک مغربی پاکستان. جب 73 کا آئین ہوا تو مشرقی پاکستان علیحدہ ہو چکا تھا, تو پھر اس میں 4 صوبے ڈکلیئر کیے گئے. تو اب پھر پنجاب کا سوال اٹھا, اسی لیے آپ دیکھیں گے کہ 73 میں سیٹس آف پنجاب ان نیشنل اسمبلی, نہیں یہ غلط لکھا گیا ہے, 371 نہیں ہے, وہ کچھ اور ہیں, یہ کریکٹ کروں گا میں. یہ اصل میں اس نے لکھ لیا صوبائی اسمبلی کی کتنی سیٹیں ہیں. 25ویں امینڈمنٹ کے بعد 371 ہے, تو اس نے وہ لکھ دی ہے. تو یہ کریکٹ کرنا ہے, اس کو آپ ذہن میں رکھیں. 30 آئین جو ہے نا یہ ٹھیک کرنا ہے. 39 آپ 40 پڑھ لیں تو ہم پھر اس کو آج اتنا ہی ختم کریں گے. 20 پوائنٹ کافی ہیں. اوکے سر. جی آپ پڑھیں یہ 20 نمبر. Seats of Sindh National Assembly. ہاں جی, یہ بھی اس نے غلط کر دیا. یہ دونوں چیزیں کل کریں گے. یہ 168 صوبے کی ہیں. سندھ اسمبلی اگر لکھا جائے تو اس میں 168 ہے, لیکن نیشنل اسمبلی میں وہ اوکے سر. تو وہ میں کل کر دوں گا, کیونکہ 4-5 کا ٹائپ میں سے ایک ہی ہے, وہ بھی بیٹی میری ہے, کوئی ریگولر پرماننٹ کے ہے نہیں ہے, تو وہ کرتی ہے تو بعض کا کوئی چھوٹی موٹی غلطی ہو جاتی ہے, کیونکہ میں لکھے جاتا ہوں تو اسے بعض کا کنفرم کرنے کا موقع نہیں ملتا. عموماً ہوتا ہے جو چارٹ بن جائے اسے میں بعد میں پڑھتا ہوں, بعض حصہ کسی وقت رہ جاتا ہے, تو یہ مجھے اچھی طرح یاد ہے. یہ نہیں ہے سیٹیں. تو 38 تک آپ کے پوائنٹ ہے, 39 سے کل شروع کریں گے اور آگے چلیں گے. آگے کچھ اور پوائنٹ بننے والے ہیں وہ بنا دوں گا.
تو پھر ہم آگے کرتے رہیں گے. ابھی یہ جو 39 تک ہیں یہ میں کوشش کرتا ہوں آج آپ کو مل بھی جائیں, اور ان کو اچھی طرح یاد کریں. ان کا ٹیسٹ بھی لوں گا, ایم سی کیو بھی بنا کر آپ سے پوچھوں گا, تو آپ کو مزید اچھا لگے گا جب ایم سی کیو آپ خود جواب دینے کے قابل ہوں. بہت شکریہ. السلام علیکم. آج اتنا ہی ہے. ابھی 1-2 دن اسی طرح ہوگا جب تک مزید جوائن نہ کر لیں. امید ہے مجھے کہ 10-12 جوائن کر لیں گے, پھر ذرا کلاس میں اسی طرح پڑھنے کی ڈیوٹی باری باری دیں گے سب کو, تو ذرا اچھا لگے گا. اور ویڈیو جو تیار ہوگی وہ لوگوں کو سمجھ آئے گی کہ بچے اس طرح کے سوال کر گئے. بعض اوقات بچے اپنے لیول کے سوال کریں گے, کوئی کنفیوژن ہوگا تو وہ کلیئر کروں گا تو زیادہ سمجھ آئے گی بچوں کو. بہت شکریہ. السلام علیکم بیٹا. آپ اسکپ کر سکتے ہیں.